حاضر ہیں حاضر رمضان میں، نور علم میں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے، وعدہ خلافی۔ وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ آئیں ہم اپنے علماء اکرام سے یہ بات پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بتائیں کہ وعدہ خلافی کیا ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید واما بنعمت ربک فحدث، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے جو سوال کیا کہ وعدہ خلافی اور پرومس جسے ہم کہتے ہیں، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے مفہوم و مطلب کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وعدہ کیا ہے کہ جس کے جو شخص وعدہ کرے اور وعدہ خلافی کرے، تو اس نے فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے، جو عہد کا پاس نہ رکھے تو وہ ایمان کا پاس بھی نہیں رکھ سکتا۔ مطلب یہ مراد یہ ہے کہ ایمان کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرے گا، بلکہ وعدہ وفا کرنے والا ہوگا۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول اگر کسی سے وعدہ کرتے تو اللہ کے رسول پورا کرتے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ ایک اونٹ یا ایک گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں گئے خریدنے کا فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کو دیکھیں تو جس نے وہ چیز خریدنی تھی تو اللہ کے رسول نے وہ طے ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے جو اس سے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں یہاں پر موجود ہوں، تم اپنے جو بھی اسباب ہیں وہ اس کو مہیا کرو، تو اللہ کے رسول وہاں کھڑے رہے۔ ایک روایت میں کہ 3 دن تک اللہ کے رسول وہاں پر لگاتار کھڑے رہے اور اسی مقام پر، لیکن وہ شخص 3 دن بعد آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وعدہ پورا وفا کیا۔ تو یہ ہے کردار رسول کہ اللہ کے رسول وعدہ نبھانا جانتے ہیں۔ تو ہمارے لیے حضور کی جو سیرت ہے، ان کا جو کردار ہے وہ نمونہ ہے کہ اگر کسی سے وعدہ کر لیں تو بھلے وقت لگے لیکن وعدہ وفا کرنا چاہیے۔ جس کے دل میں عہد کا پاس نہیں تو اس کے دل میں ایمان بھی۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کری۔ میں اب آپ کے پاس آتی ہوں کہ وعدہ اگر کوئی انسان کرتا ہے، اور کیونکہ عموماً جو ہے ہم وعدہ بھول جاتے ہیں، آج کل بھولنے کا ہمیں بہت زیادہ جو ہے ایک بیماری سی ہے ہمارے یہاں، تو اگر ہم بھول جاتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت یونیک اور عصر حاضر کا موضوع ہے وعدہ خلافی، جو کہ معاشرے میں رائج ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے ڈائریکٹ جو ہے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان بہت سے نقصان ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق ذہن سے بھی ہوتا ہے۔ ایک تو آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے، وہ ذہنی طور پہ آپ کا منتظر ہے اور آپ نے اس عہد کو توڑ دیا، آپ نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، تو ایک تو انسان مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ 44 علماء نے گناہان کبیرہ لکھے ہیں، 44 ہیں یا اس سے ایک آدھ کوئی زیادہ ہوگا۔ ان 44 گناہوں میں وعدہ خلافی کو بھی بعض علماء نے گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ گناہوں کے 2 قسمیں ہیں، گناہ صغیرہ اور ایک گناہ کبیرہ۔ تو یہ ایک چھوٹا یعنی بڑا، صغیر چھوٹا، کبیر یعنی بڑا، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے جو ہے کہ وعدہ خلافی۔ اب آتے ہیں کہ وعدہ کر لیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وعدہ جو ہے ایک سولی کی طرح ہے، یعنی آپ نے وعدہ کر لیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے ایک سولی تیار ہے کہ آپ کو اس وعدے کو وفا کرنا ہے، اور اگر وہ وعدہ آپ نے نہیں انجام دیا تو سمجھ لیں کہ آپ اس سولی پہ سوار ہو گئے اور آپ کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ یعنی آپ نے ایک اپنے مومن بھائی سے، مسلمان بھائی سے ایک عہد کیا، وعدہ ایک ایگریمنٹ کو کہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ میں نے کہا مفتی صاحب سے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام میں کر دوں گا، یہ وعدہ تو بظاہر آپ کہہ رہی ہیں مگر یہ دین اسلام میں ایک ایگریمنٹ ہو گیا
دو افراد کے مابین ایک ایگریمنٹ ہو گیا، اخلاقی طور پہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا، میرے ذمے ایک ذمہ داری آ گئی شرعی طور پہ کہ میں مفتی صاحب کے اس وعدے کو جو میں نے کیا ہے اس کو پورا کروں۔ تو اگر اس وعدے کو میں عہد کو توڑ دیتا ہوں، اب جہاں تک آپ نے کہا کہ بھول جانا، تو یاد رکھیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے ہمارے مبلغین نے، علماء نے اور ہمارے اساتذہ نے فرمایا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آدمی بھولتا نہیں ہے، بظاہر تو کہہ دیتا ہے کہ میں بھول گیا۔ مثال کے طور پہ میں نے کسی سے قرض لیا اور میں یہ کہوں کہ بھول جاؤں، مرتے دم تک میں یہ نہیں بھول سکتا کہ میں نے قرض لیا۔ وعدہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ جب آپ نے وعدہ کر لیا تو آپ کا ضمیر اندر سے یہ کہتا رہے گا یار میں نے تو وعدہ کر لیا ہے، اب کیا کروں، وعدہ کیا کروں۔ تو بھولنے کا تو کوئی سوال اس میں جواز بنتا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بعض ہو سکتا ہے کوئی ریئل کیسز میں اگر بھول جائے تو بھول تو اللہ کے ہاں ویسے بھی معاف ہے، ٹھیک ہے نا، بھول جانا تو اللہ کے ہاں ویسے بھی معاف ہے، مگر آج ہمارے ہاں اخلاقی ادوار جو ہیں اس قدر ناپید ہو چکے ہیں کہ وعدے کا ایفا نہ کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسلم معاشرے میں وعدے کی اہمیت کو مسلم معاشرے نے نہیں سمجھا، بے شک ہماری کتابوں سے، ہمارے دین سے، ہماری اسلامی تعلیمات سے گورے نے، انگریز نے اس کو حاصل کیا، اور وہ وعدے کا ایفا، دو تین چیزیں جو ہیں انہوں نے ہم سے سیکھی، ایک تو وعدے کا ایفا، ایک وقت کی پابندی، ایک جھوٹ نہ بولنا، حالانکہ تینوں جو ہیں بیس کرتی ہیں ریلیٹڈ ٹو اسلام، بے شک، یعنی یہ بیسک تھیم ہے اسلام کی کہ وعدہ کرے گا مسلمان تو پورا کرے گا، یہ مسلمان کی ایک پہچان ہے، اور وقت کی پابندی کرنا یہ بھی ایک مسلمان کی جو ہے وہ پہچان ہے، اور جھوٹ نہ بولنا یہ تو مسلمان کی پکی پہچان ہے۔ ان تینوں کیٹیگریز کو جو ہے وہ یورپ والوں نے جو ہے اڈاپٹ کر لیا، ہم سے گود لے لیا، اور یہ سارے ہمیں اس طرف لگا دیا کہ وعدہ کرو اور اس کے بعد ٹالتے رہو، اور ٹالنے کا بھی بڑا آسان جو ہے وہ ہے کہ میں فون کیے جا رہا ہوں، جس نے مجھ سے وعدہ کیا وہ اٹینڈ نہیں کر رہا، یا لائن بزی کر دیتا ہے، پھر بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے یہاں آپ کے چینل کی توسط سے کہ اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس عہد کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا، تو کم سے کم جس سے وعدہ کیا ہے اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی میں معذرت ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا تو میں اب پورا نہیں کر سکتا، تو چلیں گناہ تو اپنی جگہ ہے مگر کچھ تو تشفی ہوگی جس سے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں آپ سانسیں لے رہی ہیں بیٹا، وہاں یہ ہے کہ وعدہ کر کے جو ہے وہ ٹالنا یہاں تک کہ آدمی جو ہے وہ ہائپر ہو جاتا ہے۔ تو وعدہ جو ہے وہ ہمارے اسلام نے، دین نے یہ کہا ہے کہ جو وعدے کو نہ نبھائے اور جو وعدے کو پورا نہ کرے وہ سچا مومن نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وعدہ دھوکہ دے کے، یعنی اب وعدہ خلافی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ دھوکہ دے دیا، دھوکہ ہی تو دیا نا بھائی، میں کہیں ویٹ کر رہا ہوں کہ بھائی میں آ رہا ہوں۔ اچھا یہ ابھی عام آدمی وہ جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ نے وعدہ کر لیا میں ویٹ کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں، اور آپ 2 گھنٹے جو ہے وہ میں بیٹھا ہوں، یعنی میں تو انتظار میں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں منتظر ہوں جی۔ اور منتظر جو ہوتا ہے نا، جو انتظار دنیا میں سب سے خطرناک شے ہے انتظار کرنا، یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، خطرناک چیز ہوتی ہے، سمجھے نا، یہ موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یادی سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے تو وعدہ کر لیا، آپ کہہ رہے ہیں میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں، اور گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ 2 گھنٹے تک جو ہے اس کو ذہنی اضطراب اور مصیبت کی کیفیت میں رکھ رہے ہیں، وہ گھڑی گھڑی اچک کے دیکھ رہا ہے کہ وہ صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، مگر معاشرے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کی کیا سزا ملے گی، اور اس سے کیا معاشرے میں انارکی پھیلے گی، جس کا وعدہ پورا نہیں کریں گے وہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور چیز بھی تو ہماری یہ کہی جاتی ہے کہ بس میں آ رہا ہوں۔ جی مفتی، اچھا جی، میں اس کا آپ کو بتاؤں، دیکھیے یاد رکھیے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، بے شک، کیا فرمایا؟ منافق کی 3 منافق نشانیاں، پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نفاق ڈالنے والے۔ کچھ ظاہری طور پہ وہ شخص جو ہوگا وہ بڑا ہی آپ کو لگے گا کہ یہ میرے ساتھ ہے، یہ میرے قریب ہے، جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، بڑا
بڑا آپ پر اس کو اعتماد ہو، یعنی کہ آپ کو وہ ایسی بات کرے گا کہ لگے یہ تو اس سے بڑا سچا کوئی ہے نہیں. لیکن اس کی علامات حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانی. پہلی نشانی جھوٹ، ہر بات پہ جھوٹ بولے گا، یعنی اتنا جھوٹ بولے گا کہ اس کا سچ یہ ہوگا کہ وہ جھوٹ جو بول رہا ہے وہ سچ ہے، سچ بھی جھوٹ بن یعنی کہ جائے. اتنا، یعنی کہ اس کا سچ، یعنی کہ جو جھوٹ ہے نا وہ اپنی جھوٹ کو جھوٹ نہیں مانے گا بلکہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. تو منافق کی پہلی نشانی کیا ہے کہ ہر بات پہ وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ بولے گا. دوسری علامت فرمایا حضور نے فرمایا کہ امانت دیں گے نا خیانت کرے گا. خیانت کرے گا. اب آج کے دور میں ایسا ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. حضور علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو کافر بھی اب اللہ کے رسول کے پاس اپنی امانت لے کر آتے، اور آپ کا لقب کیا تھا؟ صادق اور امین، سچا اور امانت دار. تو یہ اتنا بڑا پرائرٹی ہے، اور آج سب سے بڑا فقدان ہی یہ کہ کوئی سچا انسان مل جائے، کیونکہ آپ کو ہر ایک بندہ مکر و فریب سے بھرا ہوا ملے گا. دوسرا امانت دار، امانت چاہے راز کی صورت میں ہو، امانت چاہے مال کی صورت میں ہو، دونوں صورت میں آپ دیکھیں گے لوگ کہیں نہ کہیں خامی کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آفس کا مال ہے، وہ سمجھتے نہیں آفس کے گھر کا مال ہے، لے آؤ یہ سامان لے آؤ، آخر میں پریشان ہوتا ہے یار حساب دینا ہے باس کو، مالک کو حساب دینا، اس کے حساب دینا ہے. تو بھائی تم نے پہلے یہ کام کیا ہی کیوں کہ تمہیں حساب دینا پڑے؟ پھر اس پہ 10 جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ میں نے مال وہاں خرچ کر دیا، یعنی بچوں کو بھی مال حرام کھلایا، خود بھی حرام مال کھایا، اور اللہ کے سامنے بھی تم سرخرو نہیں ہو پائے. تو کیا پہلی علامت؟ جھوٹ بولے گا. دوسری علامت کیا؟ کہ امانت میں خیانت. اور تیسری علامت منافق کی، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، یعنی کبھی بھی وہ اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترے گا. مثال کے طور پر کہ میں حضرت 10 بجے انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. اب وہ 10 بجے سے مراد یہ ہے کہ وہ اگلے رات کے 10 بجیں گے چاہے. تو جب بھی وہ بات کرے گا وہ اپنے بات پر پورا نہیں اترے گا. کمٹمنٹ یہ ہمارے نبی نے سکھایا نا. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک واقعہ بیان فرمایا تھا، تو وہ واقعہ کچھ میں صحیح طور پہ آپ کو وضاحت نہیں فرما سکا، لیکن اس کا مقصد و مفہوم یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدہ کیا اسے پورا کیا ہے. کہ اگر کسی کو کہہ دیا کہ میں انتظار کر رہا ہوں تو آپ تو اللہ کے رسول اس کا انتظار کرتے رہے جب تک کہ وہ نہیں آیا. تو یہی تو کردار رسول ہے، یہی تو مسلمان کا کردار ہے کہ حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے یہ جب وعدہ کر لے تو پورا نہیں بات. تو اصل بات یہ کہ یہ حضرت نے جو بات فرمائی نا کہ آج مغربی تہذیب نے بھلے وہ ہمارے اسلام پر عمل کرے نہ کریں، وہ اللہ کو مانے نہ مانے، لیکن انہوں نے یہ جو چیزیں نا جو معاشرے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اس کو پکڑ لیا کہ وہ اگر سب سے پہلے وہ سچ بولتے ہیں. صحیح بات. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مثال کے طور پہ سوال ہوا کہ مومن کی جو علامت ہے، کیا مومن چور ہو سکتا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ ہاں بھائی اس سے چوری بھی ہو سکتی ہے. کیا مومن بدفعلی یا کوئی گناہ کام کر سکتا ہے؟ ہاں وہ کر سکتا ہے. تو کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس نے فرمایا، سے پوچھا گیا تو اس نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن کی علامت کیا ہے؟ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اب آپ سوچیں جو ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا مومن اس وقت کرتے ہیں؟ اس کی بنیاد جو ہے نا، جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں، وعدہ خلافی کو جب آپ ٹٹولیں گے نا اور اس کو ڈیپلی اس کا آبزرو کریں گے تو اس میں سب سے پہلا ہے کہ وعدہ خلافی جو وہ کرتا ہے جو سب سے پہلے جھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے نا. سچا پہلے اگر اس میں سچائی ہوگی، اس کے قلب میں سچائی ہوگی، اس کے قلب میں امر بالمعروف نہی عن المنکر اگر یہ چیز ہوگی تو وہ خوف خدا سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا. تو وعدہ خلافی وہی لوگ کرتے ہیں جو پہلے اپنے قول و فعل میں سچے نہیں ہوتے ہیں، بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کی شاخیں نکلتی ہیں. وعدہ خلافی کرنا، ٹھیک ہے نا، کسی کو ڈاج دے دینا. اور پھر آج کے معاشرے میں یہ بھی بتاؤں آپ کے چینل کی توسط سے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی اس معاشرے میں جو وعدہ خلافی کر کے خوش ہوتے ہیں. جی، کسی بھائی بہت ایسے لوگ ہیں جو بڑے فخر سے بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا بس ہوا نہیں. جیسے مجھے ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے ایک صاحب کو موٹر سائیکل پہ لے گیا، میں نے کہا یہاں کھڑے ہو اور میں جو ہے ابھی تمہیں 10 منٹ میں یہاں سے کچھ چیز لاتا ہوں اور پھر لے جاتا ہوں. اور میں ان کو وہاں کھڑا کر کے وعدہ کر کے اور میں گھر آ کے سو گیا.
یعنی وہ مجھے بتانا چاہ رہے تھے یہ کوئی مذاق تھا، یا میں نے کہا آپ نے کتنا برا کام کیا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو دوپہر کی گرمی میں رمضان کے عالم میں آپ نے اس کو وہاں کھڑا کیا. اس نے مجھے بتایا کہ میں 2 گھنٹے تک وہاں کھڑا انتظار کرتا رہا. اب ایک چھوٹا سا وعدہ کیا کہ میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بظاہر ان سے آپ پوچھیں گی تو وہ کہیں گے میں نے تو مذاق کیا تھا. تو یہ معاشرے میں مذاق کیا بنا، یعنی اس کی بنیاد کیا بنی؟ جھوٹ. تو ساری چیزیں بیس کرتی ہیں سچ پہ. اگر آج ہم سچے مسلمان بن جائیں نا اور اپنی زندگی میں صرف سچ کو امپلیمنٹ کر لیں تو یہ جتنی شاخیں ہیں نا اس کی، یہ خود بخود درست ہو جائیں گے. بیسک بنیاد ہے سچائی، سمجھیں، کونوا مع صادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اللہ گھڑی گھڑی کہہ رہا ہے کہ سچوں کو تلاش کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچ ہماری زندگی میں آ جائے نا مسلمانوں میں، تو دنیا میں سب سے اچھی پکی مسلمان قوم جو ہے، سب سے یونیک قوم، بہترین قوم، وہ مسلمان کہلائے گی. مگر ہم کیا ہے، ہم چیز بیچتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ہم مصلحت میں آتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. مقصد جھوٹ کو ہم نے پکڑا ہوا ہے. پھر جھوٹ میں وعدہ خلافی بھی آتی ہے، بہت ساری جو ہے وہ ساری چیزیں بن کے وہ ایک انسان کو جو ہے گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے، اور معاشرے میں جو ہے وہ انارکی پھیلتی ہے. وعدہ خلافی سے دل ٹوٹتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اخلاقیات برباد ہو جاتی ہیں. تو آج کے یہ سارے جو مسائل ہیں، آج جو آپ نے یہ موضوع رکھا ہے، یہ ایک کرنٹ زمانے کا آج کے ہاں آج یہ ایک ایسا مرض ہے نفس کا جس کو ہم گناہ تصور ہی نہیں کرتے. آج کے معاشرے میں جو وعدہ خلافی ہے وہ ہماری کس طرح سے پھیل رہی ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا سسٹر آپ نے. ایک مصنف ہیں مسلمان، انہوں نے اپنی کتاب میں بڑا زبردست واقعہ لکھا کہ خاص طور پہ ایک مسلمان نے جب جو ہے نا ایک عیسائی سے پیسے لیے، تو اب یہ وعدہ میں بتا رہا ہوں کہ اس نے کیسے نبھایا. کہ جو ایک مسلمان تھا اور وہ مسلمان ماشاءاللہ اس کے پاس مال و دولت تھی، تو ایک عیسائی اس کا پڑوسی تھا. تو اس عیسائی نے کیا کیا کہ اپنے مسلمان بھائی سے مال رقم ادھار مانگی کہ بھائی میں پڑوسی مجھے ضرورت ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو، بھلے مطلب تمہارا کچھ اور ہے لیکن ٹھیک ہے تم میرے پڑوسی. اس نے مال دے دیا. چند مہینے گزرے تو وہ وقت آیا، پھر وہ مسلمان اس عیسائی کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی آپ نے مجھے کہا تھا فلاں بات کو مجھے ضرورت ہے. تو اس نے کہا ابھی میری حالات ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، چند دن بعد پھر آئیے. تو پھر وہ پھر چند دن بعد گئے جو مسلمان بھائی تھے، پھر ان سے پوچھا کہ بھائی آپ، تو کہا نہیں حضرت ابھی بھی بہتر نہیں ہے، تھوڑا اور جائے. اس طرح 3-4 مرتبہ آخر کار جب وہ مسلمان تھک گیا تو اس نے کہا بھائی آپ نے کیا سوچا ہوا ہے، دینا ہے کہ نہیں دینا؟ تو پھر اس نے کیا کیا، اتنا ایک تو چوری اوپر سینہ زوری والی بات ہوتی کہ میں نہیں دیتا پیسے تمہارے، اب کیا کر لو جی، یہ بات اس نے کر دی. وہ بڑا پریشان. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا حضرت کہ ان کے پادری کے پاس جاؤ، ان کو بتاؤ کہ بھائی آپ کا یہ ہے ماننے والا اور یہ پیسے نہیں دے رہا، حالانکہ اس کے پاس پیسے آ چکے ہیں. وہ حضرت گئے پادری کے پاس کہ فلاں فلاں آپ کا جو ماننے والا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مقتدی ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا ہمارے، تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو. انہوں نے ایک خط لکھا، یہ بات بڑے غور سے سننے کی. انہوں نے ایک خط لکھا اور خط کو بند کیا اور کہا کہ تم اسے نہیں پڑھنا، یہ چپ چاپ جانا اس کو دینا اور کہنا کہ یہ تو آپ کے پادری نے دیے اور تمہارے پیسے تمہیں فوراً مل جائیں گے. اب کیا ہوا؟ اس نے بولا یار وعدہ بھی کیا ہے، خود نہیں پڑھوں نا، ٹھیک ہے اللہ تمہیں مسلمان ہو، اللہ نے فرمایا کہ وعدہ جب نبھانا ہے، خود نہیں پڑھا. اس نے دروازہ کھولا، اس نے پھر آ گئے. وہ جذبات میں غصے میں بتا کہ پہلے میری بات سن لو، یہ تمہارے پادری صاحب نے خط دیا ہے. بولا اچھا، بولے یہ انہوں نے کہا کہ پڑھ لو. تو وہ اندر خط لے کے گیا، تھوڑی دیر بعد آیا. اس نے کہا رکو بھائی میں تمہارے پیسے دیتا ہوں. وہ حیران، اتنے مہینے سے میں پریشان ہوں، یہ مجھے چکر لگا رہا ہے، پیسے نہیں دے رہا، ایسا کیا ہے اس خط میں لکھا ہے؟ اس نے فوراً پیسے کا تقاضا کر دیا. جب وہ پیسے لے کر آیا تو اس مسلمان نے کہا پیسے اپنے پاس رکھو، پہلے مجھے وہ خط میں جو لکھا ہے وہ بتاؤ. اس نے کہا تمہیں سے کیا مطلب، تمہیں پیسے چاہیے، تمہارے پیسے مل گئے، تمہیں خط کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، پیسے تو میں لوں گا لیکن میرے میں وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا، تم مجھے بتاؤ کہ تم پڑھ چکے ہو اس میں کیا لکھا ہے. تو پتہ اس نے کیا لکھا تھا؟ کیا؟ اس نے کہا،
اس میں یہ لکھا ہے کہ تم مسلمان کب سے بن گئے. کیا لکھا تھا؟ تم مسلمان کب سے تم بن گئے. مسلمان کب سے بن گئے. یہ تو تمہاری صفت نہیں ہے، یہ تو آج کے مسلمانوں کی صفت ہے کہ وہ وعدہ کرتے تو پھر وفا نہیں کرتے. تم مسلمان کب بن گئے؟ تم تو مسیح ہو، تم نے اپنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، وہ تو اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول گئے، تم کیسے بھول گئے؟ تو اس لیے میں نے اپنے پادری کی بات مانی. معلوم کیا چلا کہ جو ہمارا دین ہے، جو ہمارے دین کی تعلیمات ہے، ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں اور دوسرے اغیار اس تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں. کیا حضرت ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بے شک یہی تو ہے. اب ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں، ہم 10 منٹ میں آتے ہیں، وہ بھی تو ایک وعدہ ہی ہوتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں. یا پھر ہم جو ہے کسی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہم اس تاریخ کو کر دیں گے اور پھر بھول جاتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو قرضے ہوتے ہیں نا، قرض جو ہے اتنی بڑی معاملہ ہے کہ شریعت میں یہاں تک کہ جب تک قرض ادا نہ ہو تو جنازہ بھی نہیں ہوتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، قرض کو اتنے آسانی سے لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں جانے دو. جو قرض دار ہے، جو مہلت دے رہا ہے نا، اسے تو ثواب مل رہا ہے، لیکن وہ اس کو کہتے ہیں، وہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اپنے لیے ایک فرسٹ چانس سمجھ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں. وہ تو ڈھیل جو دے رہا ہے نا، اللہ اس کو اجر میں بڑھا رہا ہے، اضافہ کر رہا ہے، لیکن اسے یہاں نہیں دینا تو آخرت میں بھی دینا ہے. جتنا بھی دھوکہ دیتا ہے انسان وعدہ خلافی کے ذریعے، اسے یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں کتنی زائل ہو رہی ہیں. اس لیے کہ اب ہمارے معاشرے میں آخرت کی سوچ اور اللہ کے یہاں جانے کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. پرانے زمانے کے لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کتنی زندگی ہے، 55 سال، 60 سال، 70 سال. مگر آج تو سائنس کہتی ہے کہ 50 سال کے بعد زندہ ہے، وہ ایک ایکسس پہ ہے. اب میں آپ سے یہ بتاؤں کہ 50 سال کی زندگی میں ہم وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور وعدہ خلافی کر کے لوگوں کے دل بھی توڑ رہے ہیں. اس وعدہ خلافی سے پتہ نہیں کتنے کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں. بے شک. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بینگ اے مسلم، آج آپ کے چینل کے توسط سے رمضان کے مہینے میں کم سے کم مسلمان ہونے کے ناطے اس بات کو تو سمجھیں کہ وعدہ کیا ہے، اور ہمارے نبی نے، ہمارے بیت نے، ہمارے صحابہ اکرام نے، تابعین نے کس انداز سے وعدوں کو نبھایا ہے. ایسے وعدے نبھا لیے کہ کسی نے کہا کہ میں جو ہے وہ قربانی پیش کروں گا اللہ کی راہ میں، تو اپنا اللہ سے کیا ہوا وعدہ ایسا نبھایا کہ اپنا پورا گھر بار بچوں سمیت کربلا کے میدان میں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے کیا ہوا وعدہ. سبحان اللہ. نانا نے وعدہ کیا تھا اور نواسے نے نبھا کے بتایا. تو ہم اس امت کے ماننے والے ہیں. بے شک. تو ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وعدہ اور وعدے کے ایفا، وعدے کا ایفا جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے واجبات میں سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا اس کو ایفا کریں. تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم نام کے مسلمان رہیں گے، اور پھر قبر میں فشار قبر. اس کے لیے آخری بات یہ بتا دوں کہ وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے بہت زیادہ روایتیں ملتی ہیں کہ فشار قبر. اور جنگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو وعدہ خلافی کر کے کسی مسلمان کو دھوکہ ہی ہوا نا، یہ تو منکر نکیرین جو ہے اس کی قبر کو انگاروں سے بھر دیں گے. تو وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں مفتی صاحب ہم تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئیے رمضان میں عہد کریں کہ ہم وعدہ کریں گے تو اس کا ایفا کریں. آمین. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور یہ بات سچ ہے کہ جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو اس کو پورا بھی کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے جو نارمل اپنی زندگی سے یہ چیزیں لی ہیں کہ ہم یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. آج نہیں ہو رہا، کل نہیں ہوگا، یا آج جو سوچا ہے وہ کریں. اگر وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں. میں ایک بات آخر میں آپ سے کہوں گا، دیکھیے یاد ہے کہ کامیاب انسان میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کامیاب کوئی نہیں. تو میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ وعدہ ہر لحاظ سے انہوں نے پورا کیا. حضور اگر مدینہ المنورہ ہجرت بھی کر رہے ہیں تو جن کی امانتیں تھیں حضور ان کو لٹا کر جا رہے ہیں. تو اصل بات یہ کہ کوئی بھی شخص جو وعدہ پہ پورا اترتا ہوگا نا، وہ کبھی بھی پراعتماد بھی ہوگا اور وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اور اس چیز کو میں نے بہت آزمایا کہ وعدہ اگر میں کر لیتا ہوں، یہاں علماء جو کرتے ہیں
تو ہمارے اندر یہ سب سے بڑی کریٹی آتی ہے کہ حضور کی ذات کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چیز پہ ہم جو ہے وہ آپ سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اینڈ کریں گے کہ جب ہم وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں, اور وہ آپ کو تربیت بھی دیتا ہے, آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے وہ. تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. یہ سلسلہ آخری رمضان تک اسی طرح جاری رہے گا. ابھی ہم تھے نور علم میں, پھر حاضر ہوں گے حاضر رمضان میں.